بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شیطان سے ملاقات کے 2 واقعات کا ذکر کریں گے۔ شیطان کا تعلق جنات میں سے ہے۔ ان میں سے بعض شیطان کے ساتھی شیاطین جنات ہیں، جبکہ بہت سی جنات اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی عبادت کرنے والے مسلمان اور نیک جنات ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے محدود نظر عطا کی ہے، یعنی انسان جنات کو براہ راست اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ان میں سے بعض شیاطین ہمارے دلوں میں وسوسہ ڈالنے اور ہم سے گناہ کروانے کے لیے ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے۔ لیکن چونکہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنے خاص بندوں کا شرف بخشا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار صفات سے نوازا ہے، جن میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام نہ صرف شیاطین کو دیکھ سکتے تھے، بلکہ ان میں سے بعض کا شیطان کے ساتھ براہ راست مناظرہ بھی ہوا ہے۔ ہم انسانوں کے لیے ان واقعات کی تفصیل کسی خزانے سے کم نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ جل جلالہ کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک محفل میں تشریف فرماتے کہ اچانک وہاں ابلیس آ گیا۔ اس کی حالت کچھ اس طرح تھی کہ اس نے اپنے سر پر ایک رنگین ٹوپی پہن رکھی تھی۔ جب شیطان محفل میں داخل ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے، آپ کون ہیں؟ شیطان نے جواب میں کہا، میں ابلیس ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے مردود، تو ہلاک ہو، میری محفل میں تو کیا کر رہا ہے؟ ابلیس نے جواب میں کہا، پروردگار نے تجھے بڑا مقام اور عظیم مرتبہ عطا کیا ہے، بس میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی تمہاری محفل میں بیٹھ جاؤں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ابلیس سے مخاطب ہو کر اس سے کہنے لگے، تو یہ بتا، تم نے یہ کیا پہن رکھا ہے؟ شیطان نے کہا کہ یہ میری ٹوپی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تیری ٹوپی میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ یہ سب لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی؟ اس نے کہا کہ اس ٹوپی سے میں شکار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو اس ٹوپی سے کس چیز کا شکار کرتا ہے؟ ابلیس کہنے لگا، میں اس سے انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ تو کیسے اس ٹوپی سے انسانوں کا شکار کرتا ہے؟ اور مجھے یہ بتا کہ تمہیں کیسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ انسان میرے قبضے میں آ گیا ہے؟ آخر کیا علامات ہوتی ہیں اس کی؟ ابلیس کہنے لگا کہ 3 علامات ہوتی ہیں اس کی۔ میری اس ٹوپی میں وہ راز ہے جن سے میں انسانوں کا شکار کرتا ہوں۔ پہلی علامت ان میں یہ ہوتی ہے کہ میں اس بندے کے اندر تکبر پیدا کر لیتا ہوں، بس جب اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ دوسرے بندوں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے بغیر کسی اور کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بس وہ خود کو ہی سب کچھ تصور کرنے لگ جاتا ہے۔ آخری اور تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ وہ مسلسل گناہ کرتا رہتا ہے اور اپنی دن میں آگے بڑھتا جاتا ہے، اور یہ کبھی نہیں سوچتا کہ آخر میں نے کتنے گناہ کر ڈالے۔ بس یہی 3 علامات ہیں، اور یہ علامات جس میں بھی ظاہر ہو جائے تو بس جان لینا کہ میں نے اس شخص پر پوری طرح اپنا قبضہ جما لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سننے کے بعد بہت حیران ہوئے۔ پھر ایک دم ابلیس کہنے لگا، اے موسیٰ، میں آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیا نصیحت؟ شیطان نے کہا، اے موسیٰ، اگر میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو 3 موقعوں پر ہوشیار رہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ان 3 موقعوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، پہلا موقع یہ ہے کہ کسی نامحرم عورت کے ساتھ کبھی بھی تنہائی میں نہ بیٹھو۔
کیونکہ جب کسی نامحرم عورت کے ساتھ کوئی مرد تنہائی میں بیٹھتا ہے تو میں اس آدمی کا ساتھی بن کر اسے غافل کر دیتا ہوں اور میں اس میں اکثر کامیاب ہوتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے کسی بھی بات کا عہد کرو تو اسے ضرور پورا کرو، کیونکہ جب آپ سے عہد پورا کرنے میں دیر ہو جاتی ہے تو میں اس عہد کو اپنے وسوسوں سے توڑنے کی کوشش کرتا ہوں اور میں اس میں بھی اکثر کامیاب ہو جاتا ہوں۔ اور تیسرا یہ کہ جب آپ اللہ جل جلالہ کی راہ میں کوئی صدقہ دینے کا ارادہ کرو تو فوراً وہ صدقہ دیا کرو۔ جب کوئی اس میں تاخیر کرتا ہے تو میں اس تاخیر میں مزید اضافہ کرتا رہتا ہوں یہاں تک کہ وہ بھول جاتا ہے، اور اس شخص کو جو نفع اس صدقے سے ہونے والا ہوتا ہے اس سے وہ بے خبر رہ جاتا ہے۔ بس ان 3 باتوں پر عمل کرو، یہی 3 باتیں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ ابلیس یہ 3 باتیں کہنے کے بعد فوراً کھڑا ہو کر ایک دم اپنا سر پکڑ کر کہنے لگا، ہائے افسوس افسوس، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ اے موسیٰ، جو بات مجھے آپ کو کبھی بھی نہیں بتانی چاہیے تھی وہ میں نے بتا دی، کیونکہ آپ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایک پیغمبر ہو اور اب آپ یہ باتیں تمام لوگوں تک پہنچاؤ گے، اور پھر اس طرح ساری دنیا ان باتوں پر عمل کر کے اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے گی۔ یہ کہنے کے بعد شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل سے چل پڑا۔ اس کے علاوہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بھی ایک بار شیطان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگے، اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، تو مجھے کیا بات بتائے گا؟ تو خود بڑا ہی جھوٹا اور مکار ہے، تیری بات سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ بلکہ میں تجھے ایک بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تو جو لوگوں میں فساد ڈالتا رہتا ہے، آپ مجھے یہ بتا دے کہ ابن آدم میں سے تمہیں کس قسم کے لوگ ملے ہیں؟ تو مجھے اپنے شر پہ لانے کے تجربے سے یہ بتا کہ تمہیں کتنے قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ شیطان کہنے لگا کہ اگر میں ان لوگوں کو تقسیم کروں تو ان میں سے مجھے 3 قسم کے لوگ ملے ہیں جن سے میرا سامنا ہوا ہے۔ ان میں سے پہلی قسم کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، یہ سخت لوگوں سے تیرا کیا مطلب ہے؟ شیطان کہنے لگا، سخت لوگوں سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کو میں بہت ہی مشکل سے اپنے وسوسوں میں مبتلا کر کے اور ان کو بہلا کر ان سے گناہ کرواتا ہوں، لیکن گناہ کرنے کے بعد پھر وہ لوگ اپنے رب جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، اور پھر خدا جل جلالہ اسے اپنے وعدے کے مطابق ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور جب میں دوبارہ ان کو گناہ میں مبتلا کر دیتا ہوں تو وہ دوبارہ توبہ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے رب جل جلالہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ یہ لوگ بڑے ہی سخت ہوتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا سبب بنتے ہیں کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر توبہ کر کے پاک بھی ہو جاتے ہیں۔ تو بس اس بات سے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان لوگوں کی بخشش کیے جا رہا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھی بن جائے، لیکن ہم پھر بھی مایوس نہیں ہوتے، ہم اسے مسلسل بہکاتے رہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے بہکاوے میں بار بار آتے رہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ توبہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو اس طرح ہمارا مقصد کبھی بھی پورا نہیں ہوتا۔ پھر وہ ابلیس بولا، بس یہ لوگ اس لیے ہمارے لیے بہت ہی سخت ہوتے ہیں۔ پھر وہ ابلیس بولا، دوسرے قسم کے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایک گیند کی مانند ہیں، یہ لوگ مکمل ہمارے قبضے میں ہوتے ہیں، ہم چاہے جتنا بھی گناہ ان سے کروا لے وہ کرتے رہتے ہیں اور اللہ جل جلالہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ یہ ہمارے سب سے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اور اس کے بعد جو تیسری قسم کے لوگ ہیں وہ اللہ جل جلالہ کے نیک اور سچے بندے ہیں، جن کو ہم چاہے جتنا بھی ورغلا لے وہ ہمارے بہکاوے بھی کبھی بھی نہیں آتے۔ یہ لوگ اللہ جل جلالہ کی بندگی سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتے، یہ تقوی میں اتنے سخت ہوتے ہیں
کہ ہم ان کے قریب بھی نہیں جا سکتے، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ایسی پناہ میں ہوتے ہیں کہ اگر ہم ان کے قریب جانا بھی چاہے تو بھی نہیں جا سکتے۔ ابلیس کی بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب یہ ساری باتیں چھوڑ اور مجھے یہ بتا کہ کیا مجھے بھی آپ نے کبھی ورغلایا ہے؟ ابلیس کہنے لگا، ہاں ایک مرتبہ ورغلایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے یہ بتا کہ تو نے مجھے کب ورغلایا ہے؟ ابلیس نے کہا، ایک مرتبہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھ گئے تو اس کھانے کی لذت کو لے کر میں آپ کے دل و دماغ پر بیٹھ گیا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جتنی قوت مجھے دی تھی میں وہ ساری کی ساری آپ پر استعمال کر کے آپ کو بہکانے لگا۔ آپ نے جب کھانا کھانا شروع کیا تو میں آپ کے دل میں اس کی لذت کو اور بڑھاتا گیا، اور پھر آپ نے پیٹ بھر کر خوب کھانا کھا لیا، جس کے نتیجے میں آپ کو گہری نیند آ گئی، اور پھر اس رات آپ کی تہجد کی نماز رہ گئی، اور اسی طرح میں آپ کو اس رات کی تہجد کی نماز نہ پڑھوانے میں کامیاب ہو گیا۔ شیطان کی یہ بات سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اچھا تو پیٹ بھر کر کھانے سے بھی عبادت میں خلل آتا ہے؟ یہ تو آپ نے مجھے بہت قیمتی بات بتائی۔ میں آج کے بعد عہد کر کے کہتا ہوں کہ آج کے بعد پھر کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ابلیس چیختا چلاتا بہت ہی غصے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی محفل سے چلا گیا۔ محترم عزیز دوستو، انسان تو خطا کا پتلا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے پھر توبہ کر لیتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ بار بار انسان کو معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے عہد کیا ہے کہ جب تک میرا بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہے گا میں اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ بس عزیز دوستو، انسان تو پتلا ہی خطا کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو گناہ کر کے توبہ کرے وہ انسان ہے، اور جو گناہ کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے، تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمیں ضرور معاف کرے گا، کیونکہ اللہ جل جلالہ اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہے۔ تو جب اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں رو رو کر اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے تو پاک پروردگار اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بس اللہ جل جلالہ سے میری دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی ساری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔